خدا گواہ کے اس ایپیسوڈ میں بتایا جاتا ہے کہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر زوہا کی ماں سفیان سے پوچھتی ہے تم شادی پھر کس کی مرضی سے کروں گی، تمہاری یا تمہارے ممی کی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، شادی تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، لیکن ایسی کروں گا کہ مما کو بھی وہ پسند آ جائے۔ پھر آگے یہ سین بتایا جاتا ہے کہ سفیان رات کے وقت بالکنی میں کھڑا ہوتا ہے اور سب عائشہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ عریشہ اس کی انسلٹ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اتنے میں اس کا باپ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا، تمہارا موڈ کیوں آف ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم عائشہ سے پیار کرتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے ہاں پاپا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سے اس بات کو چھپائے رکھنا، اور سچ کہوں تو میں بھی بہت عرصے سے یہی چاہتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بنو۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ عائشہ کے گھر گھنٹی بجتی ہے، پھر جو اس کی کلی جو رافع کے آفس میں کام کرتی ہے وہ اسے لینے کے لیے آتی ہے۔ یہ بات رافع کو بہت بری لگتی ہے، پھر بھی وہ ماں کی زبردستی کہنے پر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ سفیان کا کہتا ہے تم عائشہ کے گھر چلے جاؤ اور اس سے پوچھ لو اس کے دل میں کیا ہے۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ سفیان عائشہ کے گھر آتا ہے، عائشہ کی امی نہیں ہوتی، وہ اس سے اب ساری باتیں کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ساری باتیں پوچھتا ہے۔ اس پر عائشہ انکار تو کرتی ہے کہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، ہماری منزلیں مختلف ہیں، لیکن اس کی باتوں میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور یہی سے وہ دونوں ایک دوسرے کا محبت کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔